مالی حالات کی وجہ سے میرے شوہر نے سیٹھ سے قرضہ لیا۔ جب سیٹھ نے واپس مانگا تو میرے شوہر کے پاس پیسے نہ ہو سکے۔ میں جوان تھی اور میرا بیٹا چھوٹا۔ ایک دن سیٹھ گنڈے لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ میرا شوہر ڈر گیا اور بولا کہ میرے پاس اسے دینے کو کچھ بھی نہیں۔ سیٹھ نے میری طرف دیکھا اور ایسی بات بولی کہ میں سن کے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں سیٹھ کے گھر، میرے شوہر نے میرا سودا۔ یہ آج سے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ میرا تعلق گاؤں کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے والدین نہایت ہی غریب تھے۔ میرا باپ ایک اسکول میں ملازم تھا۔ ہمارے گھر کا خرچہ بمشکل ان کی تنخواہ سے چلتا تھا۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھے زیادہ پڑھا لکھا نہ سکے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میرے باپ نے میری شادی کے بارے میں سوچا۔ میں خوبصورت تھی، کم سن حسین تھی۔ اسی وجہ سے میرے باپ نے جلد از جلد میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ میری شادی کر دی گئی۔ وہ لڑکا میرے باپ کا سگا بھتیجا تھا۔ ابھی میری شادی کو بمشکل 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ اچانک سے میرے شوہر پر رشوت کا الزام لگایا گیا اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ہمارے مالی وسائل اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ دال روٹی گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ ایسی صورتحال میں میرے شوہر نے ایک سیٹھ کے بارے میں سن رکھا تھا جو لوگوں کو ادھار پیسے دیتا تھا، لیکن وہ سیٹھ اپنے اصولوں کا بے حد پکا تھا۔ جس مدت کے دوران وہ پیسے دیتا تھا، قرضدار کو اسی مدت کے اندر اندر پیسے واپس لوٹانے ہوتے تھے۔ میرے شوہر نے بھی اس سیٹھ سے رابطہ کیا اور اس سے پیسے لے لیے۔ ہمارے مالی وسائل کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے۔ میرا شوہر دن رات نوکری کی تلاش میں مارا پھرتا، لیکن پھر بھی اسے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ رشوت خوری کے الزام کی وجہ سے اس کی ساکھ اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ اسے نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ میرے شوہر نے BA پاس کیا ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ ایک اچھی نوکری کر رہا تھا، لیکن اب نوکری کا کوئی ہیلا وسیلہ نہیں بن رہا تھا۔ ایسے میں میرے شوہر نے جو قرض لیا تھا وہ بھی محض 2-3 مہینوں کے اندر اندر ہی ختم ہو چکا تھا۔ میرا شوہر پھر سے پریشان رہنے لگا، اسے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میرے شوہر نے دوبارہ اسی سیٹھ سے رابطہ کیا۔ جو پہلے قرض اس نے لیا تھا اس کی مدت 1 سال کی تھی، ابھی محض 2 مہینے ہی گزرے تھے۔ اس وجہ سے اس سیٹھ نے بھی رقم کا مطالبہ نہ کیا، لیکن جب میرے شوہر نے دوبارہ قرض کا کہا تو سیٹھ نے اسے دوبارہ قرض دے دیا اور اس قرض کی مدت بھی اسی 1 سال کے اندر ڈال دی گئی۔ یعنی اب دونوں قرضوں کو اسے 1 ہی سال کے اندر اندر واپس کرنا تھا۔ قرض کی رقم کی وجہ سے فی الحال ہمارا گھر تو چلنے لگا تھا، بمشکل ہی صحیح، لیکن گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس مرتبہ میرے شوہر نے 2 لاکھ کا قرض لیا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے بہت احتیاط سے اس 2 لاکھ کو استعمال کیا اور تقریباً 5 مہینے تک ہم لوگوں نے اسی 2 لاکھ کے ذریعے گزارا کیا۔ لیکن ٹھیک 5 مہینے بعد وہ 2 لاکھ ختم ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کو اب تک نوکری نہیں ملی تھی، جبکہ اب تو قرض لینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا، کیونکہ وہ سیٹھ بھی محض 2 مرتبہ ہی قرض دیا کرتا تھا۔ اب میرا شوہر حقیقتاً بہت پریشان رہنے لگا۔ اس نے سرکاری نوکری کے بجائے ایک چھوٹی موٹی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کم از کم گھر کا تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن خرچ تو چل سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر چکا تھا۔ میرا شوہر چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا اور بمشکل ہی مجھے 2 وقت کی روٹی کھلا پاتا تھا۔ اسی دوران میرا ایک بیٹا ہوا اور اب گھر کے اخراجات زیادہ بڑھ چکے تھے، کیونکہ پہلے ہم 2 میاں بیوی تھے، لیکن اب ایک اور چھوٹی سی جان بھی آ چکی تھی۔ میرا شوہر بیٹے کی وجہ سے دن رات محنت کرنے لگا۔ اس سب کے دوران وہ سیٹھ کے بارے میں تو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ ایک دن اچانک سے سیٹھ ہمارے گھر آن دھمکا۔ غیر مرد کو اپنے گھر پر دیکھ کر میں ایک دم پریشان ہو چکی تھی۔ میں سیٹھ کو نہیں جانتی تھی، کیونکہ براہ راست میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے محض اپنے شوہر کے ذریعے اس کے بارے میں سنا تھا کہ میرا شوہر 2 مرتبہ اس سے قرض لے چکا ہے۔ جیسے ہی سیٹھ نے گھر کے اندر قدم رکھے تو میرا شوہر بھی اسی وقت گھر آ گیا۔ میں نے شکر کا کلمہ ادا کیا اور فوراً سے اپنے بیٹے کو لے کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی سیٹھ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا، بلکہ سب لوگ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وہ سیٹھ اپنے اصولوں کا بہت پکا ہے۔ اگر اسے اس کا قرض صحیح وقت پر ادا کر دیا جائے تو وہ اگلے بندے کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اگر اس کا قرض صحیح وقت پر ادا نہ کیا جائے تو وہ اپنی غنڈہ گردی سے باز نہیں آتا۔ اس نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو میرے شوہر نے بمشکل ہی صحیح لیکن اسے صاف صاف بتا دیا کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اس کا پہلے ہی بمشکل گزارا چل رہا ہے۔
میرے شوہر نے بتایا کہ اب اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے اور گزر بسر بہت مشکل ہے، لیکن سیٹھ کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے بس اپنے پیسوں سے مطلب تھا۔ اس نے میرے شوہر کو 1 مہینے کا مزید وقت دیا اور کہا کہ اگر 1 مہینے کے اندر اندر تو میرے پیسے واپس نہ لٹا سکا تو مجبوراً مجھے تمہارا قتل کرنا پڑے گا، کیونکہ میں اپنے غداروں کو نہیں چھوڑتا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم 1 سال بعد میری رقم واپس کر دو گے، اب تو 1 سال بھی گزر چکا ہے اور تم نے ابھی تک میری رقم واپس نہیں کی۔ میرا شوہر اس کی دھمکی سے ڈر گیا۔ سیٹھ دھمکی دے کر جا چکا تھا، جبکہ میرا شوہر اب ایک نئی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس زیور ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس محض ایک انگوٹھی ہے جس کی قیمت بمشکل 20 سے 25 ہزار ہوگی۔ سونا بہت مہنگا ہے، اسی وجہ سے اس انگوٹھی کی قیمت اتنی ہوگی، لیکن 20-25 ہزار سے کچھ نہیں بن رہا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے سیٹھ سے 1.5 لاکھ کا قرضہ لیا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا اور میں سارا دن اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب رات کے 2 بجے بھی میرا شوہر گھر واپس نہ آیا تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ میرا شوہر اتنی دیر رات تک باہر نہیں رہتا تھا۔ رات گزر چکی تھی، اگلی صبح بھی میرا شوہر گھر واپس نہ آیا اور یہ سلسلہ مسلسل 1 ہفتے تک چلتا رہا۔ میں اور میرا بیٹا گھر پر اکیلے تھے۔ 1 ہفتے جو تھوڑا بہت راشن تھا ہم دونوں نے اسی سے گزارا کیا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد میرا شوہر گھر واپس آیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں فوراً اس کی جانب بڑھی اور اس سے پوچھا کہ وہ 1 ہفتہ کہاں تھا، تو وہ میری بات سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں پیسوں کا انتظام کرنے گیا تھا، ہر جگہ نوکری تلاش کی، نہ نوکری ملی نہ ہی پیسوں کا کوئی انتظام ہو سکا۔ مہینہ ختم ہونے کو بس 2 دن باقی ہیں، اب میں کیا کروں؟ اگر میں نے سیٹھ کے پیسے واپس نہ کیے تو وہ مجھے مار دے گا۔ میرا شوہر کافی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی حالت پر ترس آنے لگا، لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی؟ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ کے پاس تو خود بمشکل 2 وقت روٹی کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بھلا میں ان سے کیسے مانگتی؟ میرا ایسا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جس سے میں پیسوں کا مطالبہ کر سکتی اور وہ فوراً سے مجھے پیسے دے دیتا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ پر توکل رکھو، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں اس مصیبت سے بھی بچا ہی لے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 دن بھی گزر چکے تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے شوہر کو پیسے واپس کرنے تھے۔ میرے شوہر کے پاس پیسے تو تھے ہی نہیں، اس وجہ سے وہ سیٹھ اپنے غنڈوں کو ساتھ لے کر ہمارے گھر میں آ گیا۔ اس نے اچانک سے ہمارے گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ میں اور میرا چھوٹا سا بیٹا ہم لوگ ڈر چکے تھے، جبکہ میرا شوہر بھی بہت بری طرح سے ڈر چکا تھا۔ سیٹھ اندر آیا اور اس نے میرے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ میں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے آئی تو اچانک ہی سیٹھ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میرا بیٹا اپنے کمرے کے اندر موجود تھا۔ اس نے میرے شوہر کا کالر چھوڑ دیا اور مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا۔ اس کی غلیظ نظروں نے مجھے بے تحاشا خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب اس نے میرے شوہر سے پیسوں کا کہا تو میرے شوہر نے کہا کہ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات سنتے ہی سیٹھ نے اچانک سے ایسا مطالبہ کر دیا جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر کا رنگ زرد ہو گیا، جبکہ وہ سیٹھ اب مسکراتے ہوئے میرے قریب آ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر میرے حواس معطل ہونے لگے تھے اور کچھ ہی دیر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی آنکھیں کھول کر یہاں وہاں دیکھا۔ تقریباً کچھ دیر لگی تھی میرے حواس بحال ہونے میں، لیکن جیسے ہی میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی تو خود کو اس انجان جگہ پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت سا کمرہ تھا جہاں اس وقت میں موجود تھی۔ میں نے یہاں وہاں نظر گھما کر دیکھا تو کمرے میں دنیا کی ہر قسم کی آسائش موجود تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر کمرے میں لگی ایک تصویر پر گئی تو اس تصویر کو دیکھ کر مانو میرے سر پر آسمان آ گرا، میرے پاؤں شل ہونے لگے۔ وہ اسی سیٹھ کی تصویر تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کمینے انسان کے گھر پر موجود ہوں۔ میں اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بیڈ سے نیچے اتری اور اتر کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھی۔ ابھی میں نے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اچانک سے وہ سیٹھ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں واقعی ڈر گئی، کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی غیر مرد کو یوں نہیں دیکھا تھا
اور نہ ہی میں کبھی کسی غیر مرد کے پاس یوں رکی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سیٹھ کے گھر پر ہوں، لیکن جیسے ہی وہ سیٹھ میرے پاس آیا، اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے جھٹکا دیتے ہوئے کمرے کے اندر دھکا دیا اور دروازے کو بند کر دیا۔ خوف کے مارے میں کانپنے لگی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے سیٹھ سے پوچھا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا ہے، تو اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے گہری کھائی میں پھینک دیا ہو۔ میں نے بے یقینی سے اس سیٹھ کو دیکھا جس نے مجھے ایک وائس میسج سنایا جس سے اس کے کہے الفاظ کی تصدیق کی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہیں دھاڑے مار مار کر رہوں، لیکن قسمت نے مجھ سے یہ حق بھی چھین لیا تھا۔ میرے اپنے شوہر نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس نے مجھے سیٹھ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، اس نے میرا سودا کر دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ مجھے جتنا دکھ ہوتا اتنا کم تھا۔ میں خاموش آنسو بہا رہی تھی جب اچانک سے سیٹھ میرے سامنے آیا اور پھر اس نے مجھ سے کچھ ایسا کہا جسے سن کر میں بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی رہ پائی۔ یہ آج کے دن دوسرا جھٹکا تھا جو مجھے اس سیٹھ کی جانب سے ملا تھا۔ میں نے سیٹھ کی طرف حیران نظروں سے دیکھا تو وہ میری آنکھوں میں رقم تحریر پڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور پھر جب کچھ دیر بعد وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو تم خود اس موبائل میں وہ ویڈیو دیکھ سکتی ہو۔ سیٹھ کی یہ بات سن کر مجھے اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی ہو اور میرے پاؤں زمین کے اندر دھنس رہے ہوں۔ مجھے ابھی تک سیٹھ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے موبائل فون میں اس ویڈیو کو دیکھا تو وہ ویڈیو دیکھتے ہی حقیقتاً ساتوں آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اب میں دوبارہ کبھی کچھ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ مجھے اپنی آنکھوں کی روشنی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک دم ہی اندھیرا سا چھانے لگا اور اس کے بعد میں اپنے حواس بحال نہ رکھ پائی۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے گھر میں پایا۔ میں حیران ہو گئی کہ بھلا میں اپنے گھر میں کیسے پہنچ گئی، لیکن جیسے ہی میری یادداشت میں اس ویڈیو کے مناظر ابھرے، ایک دم سے مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں فوراً سے چارپائی سے نیچے اتر آئی اور کمرے سے باہر کی جانب بھاگ گئی۔ میرا شوہر باہر ہی سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں اپنے شوہر کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی۔ مجھے دیکھ کر بھی اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا، کیونکہ شاید نہیں، یقیناً وہ جان چکا تھا کہ میں اس کا راز جان چکی ہوں۔ مجھے اپنے شوہر سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے یہ سب کچھ زبردستی کروایا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ بھلا ایسا کام بھی کوئی کسی سے زبردستی کیسے کروا سکتا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس بات کا ثبوت چاہیے کہ کیسے تم سے ایسا کام کوئی زبردستی کروا سکتا ہے۔ تو میرے شوہر نے مجھے ساری بات بتا دی۔ اس دن جب وہ سیٹھ ہمارے گھر آیا تھا تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھیج دے اور اس کے بعد اس کا تمام قرض معاف کر دیا جائے گا۔ محض ایک رات کے بعد وہ ہر قرض سے آزاد ہو جائے گا۔ سیٹھ کی یہ بات میں برداشت نہیں کر پائی، اسی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو سیٹھ کے کمرے میں پایا، اور سیٹھ نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر نے واقعی مجھے ایک رات کے لیے بیچ دیا تھا۔ اس کے عوض اس نے اپنا قرض معاف کروا لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سیٹھ نے کہا کہ وہ مجھے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بلکہ وہ میرے شوہر کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ سیٹھ نے کہا کہ وہ کوئی گنڈا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے جو لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اس سیٹھ نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر واقعی میں رشوت خوری کرنے لگا تھا، اسی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ پہلے پہل تو ایمانداری سے کام کر رہا تھا اور اس کی تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن پھر اس نے رشوت خوری کا کام شروع کر دیا، اسی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ سیٹھ نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو راہ راست پر لانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میں نے جان بوجھ کر اس تک یہ بات پہنچائی کہ میں لوگوں کو قرض دیتا ہوں، اور وہ بھی جلد ہی اس بات میں آ گیا اور مجھ تک پہنچ گیا۔ میں اچھے سے جانتا تھا کہ وہ نئی شادی کی وجہ سے مجھ سے قرض ضرور لے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ تمہیں بیچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے مجبور کر دیا، اسی وجہ سے اس نے تمہیں بیچا نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی امانت کے طور پر تمہیں میرے پاس گروی رکھوایا ہے۔
اور مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ جب تک وہ میرے پیسے نہیں لوٹا دیتا تب تک میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اور اس وجہ سے تمہیں یہ ساری حقیقت بتائی ہے تاکہ تم اپنے شوہر کو راہ راست پر لا سکو۔ اور پھر سیٹھ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم نے رشوت خوری کا کام کیوں شروع کیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو لوگ اسے رشوت خوری پر مجبور کر رہے تھے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان لوگوں کا کام نہ کیا تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے اور تمہیں اور میری بیوی کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ میری نئی شادی ہوئی تھی، اسی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی وجہ سے میں نے ان کی بات مان لی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ اپنے مقصد کے لیے میرا استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کا کام ختم ہوا انہوں نے مجھے نوکری سے نکلوا دیا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے مقصد کے لیے دوسروں کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے شوہر نے ساری سچائی سیٹھ کو بتا دی تھی اور پھر سیٹھ نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام کرپٹ لوگوں کو پولیس کے حوالے کروا دیا تھا اور میرے شوہر کو واپس سے نوکری مل گئی تھی اور ہم دونوں اس سیٹھ کے شکر گزار ہوئے کیونکہ اب ہم دونوں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے شوہر کی تنخواہ بہت اچھی تھی اور ہمارا مستقبل سنور چکا تھا۔